ہر نبی جو آتا تھا نا وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا، مبشر تصدیق کرتا تھا کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے میں ان کا مصدق ہوں، میں ان کا مصدق ہوں۔ آنے والے کی بشارت دیتا تھا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ، ہر نبی پہلے نبی کا مصدق ہوتا تھا، آنے والے نبی کا مبشر ہوتا تھا۔ میرے نبی آئے نا تو میرے نبی پہلے نبیوں کے مصدق بنے، تصدیق کی، لیکن میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کسی کے لیے مبشر نہیں بنے۔ جب کسی کے لیے مبشر نہیں بنے تو میرے نبی کا مصدق کون ہوگا؟ جب میرا نبی کسی کا مبشر نہیں، میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو پھر میرے نبی کا مصدق کون بنے گا؟ رب نے کہا ختم نبوت کی وجہ سے اصول تھوڑا سا بدل گیا ہے، پہلے نبیوں کے لیے مصدق ہوا کرتے تھے، آخری نبی کے لیے ہم نے صدیق کو پیدا کیا ہے۔ اب مصدق کی جگہ کون ہے؟ بولو تو صحیح یار، اب مصدق کی جگہ کون آ گیا ہے؟ صدیق ہے۔ صدیق نبی نہیں، جو مصدق بنتے تھے نا وہ نبی ہوتے تھے، جو پہلے نبیوں کے مصدق بنتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ نبی تھے، لیکن یہ صدیق ہے، یہ نبی نہیں، یہ نبی نہیں، لیکن نبی کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح اصل کے ساتھ سایہ۔ نہیں نہ سمجھو، اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، آپ لگتا تھی پڑے ہوئے گھٹ ہو۔ یہ نبی نہیں ہے، ابو بکر نبی نہیں ہے، لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ۔ نبی مکے میں تو صدیق مکے میں، نبی عکاظ میں تو صدیق عکاظ میں، نبی غار میں، بولو تو صحیح یار، تو صدیق غار میں، نبی قباء میں، صدیق قباء میں، نبی مسجد نبوی کی تعمیر میں، صدیق مسجد نبوی کی تعمیر میں، نبی بدر میں، صدیق بدر میں، نبی احد میں، صدیق احد میں، نبی خندق میں، صدیق خندق میں، نبی صلح حدیبیہ میں، صدیق صلح حدیبیہ میں، نبی فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، نبی خیبر میں، صدیق خیبر میں، نبی تبوک میں، صدیق تبوک میں، نبی مزار میں، بولو تو صحیح یار، صدیق نبی نہیں ہوگا لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ، الگ نہیں ہوگا، الگ نہیں ہوگا۔ ابو بکر نبی سے الگ نہیں ہوگا، میرا نبی بھی ابو بکر سے الگ نہیں ہوگا، میرا نبی بھی ابو بکر سے الگ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ جہاں صدیق ہوگا وہاں نبی ہوگا۔ میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، میں نے بڑی بات کہہ دی۔ نبی صدیق سے الگ نہیں ہوگا، نبی وہی ہوگا جہاں صدیق ہوگا۔ ہر جگہ پہ نبی اور صدیق اکٹھے نظر آتی ہیں، جس دل میں ابو بکر نہیں اس دل میں نبی بھی نہیں ہے۔ سورہ توبہ نازل ہوئی تھی 9 ہجری میں،
اس کے بھی تقریباً آخر میں، یعنی آخر زمانے کا یہ سورہ 9 نمبر پر ہے، اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ نہیں، اور اسی کی آیت نمبر 101 ہے کہ جس کا ہم نے عام طور پہ ذکر کیا، ممن حولکم من الاعراب منافقون، کہ اے مسلمانوں مدینے کے ارد گرد جو یہ بدو ہیں، دیہاتی ہیں، ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ کسی بھی شہر کا نام نفاق کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا سوائے مدینے کے یاد۔ مدینے میں منافقین تھے۔ ابھی منافق کون تھے؟ یہ سب وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، ان کے سامنے تھے، اور جھوٹا اعلان کرتے تھے اسلام کا، لیکن در حقیقت وہ اندر سے کافر تھے، منافق ہی ہوتا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں تقیہ اور نفاق ایک ہے، کیونکہ عام طور پہ منافق کی ڈیفینیشن کیا بیان ہوتی ہے؟ اندر کچھ باہر کچھ۔ اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں منافق۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اندر سے میں تھکا ہوا ہوں، آپ گھر پہ آئے، میں کہہ رہا ہوں نہیں آئیے آئیے بیٹھیں، آپ کہیں نہیں آپ تھکے پہ ہوں گے، میں نے کہا نہیں بیٹھیں بیٹھیں، تو کیا یہ نفاق ہے؟ یعنی اس کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی ہے۔ مجھے آپ کا کھانا اچھا نہیں لگا، میں نے برا نہیں کہا، یہ نفاق ہے؟ یا مجھے بھوک تھی، نہیں کہا کھانا دے دو، یہ نفاق ہے؟ نہ، یاد رکھیں نفاق پرٹیکولرلی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے اصل میں نفاق؟ کہ اندر سے انسان کافر ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے مسلمان ہونے کا روپ دھارا ہوا ہے، اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ ہے منافق۔ اور مولا امیر المومنین کے دشمنوں کے لیے یہی آیا کہ جو بھی مولا علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق۔ اب تقیہ اور نفاق یاد رکھیں بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے۔ ایک دفعہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ اس میں 360 کا فرق ہے، میں نے کہا پھر تو فرق ہی کچھ نہیں ہے۔ 360 ڈگری میں کتنا فرق ہوتا ہے اندازہ؟ کوئی فرق نہیں ہے، 180 ڈگری کا فرق ہے۔ تقیہ میں اندر اسلام ہے، جان بچانے کے لیے کفر ظاہر، منافقت میں اندر کفر ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام ظاہر ہو رہا ہے۔ بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے۔ اور ان منافقین سے آگاہ کیا سورہ برات میں آخر زمانے میں، لیکن پہلے جیسے ہم نے توجہ دلائی کہ بعد اشرف الانبیاء نفاق کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، یعنی مدینے میں منافق بھرے پڑے ہیں پکے پکے، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا اس کو کہیں گے یہ صحابہ ہے، اور اس کے نفاق کی بات ہی نہیں کریں گے، وہ جو چاہے کر دے، مالک ابن نویرہ کو مار دے، ان کی بیوی کی عزت لوٹ لے، ان کے سر کو کاٹ کے اس پہ کھانا پکائے، یہ سب کے سب کھانا کھا رہے ہیں، صحابی کے سر کو چولہے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ اب آپ کہہ کچھ نہیں سکتے۔ مذہب حق اہل بیت میں کیا ہے کہ نہ، حق بات کرنی ہے اور سب کو برابر نہیں بنانا ہے، اہل بیت سے کسی کا بھی کوئی مقایسہ نہیں۔ تو سورہ توبہ آخر زمانے میں نازل ہوئی، اور اس میں مشرکین کے بارے میں اور خصوصاً ان منافقوں کے بارے میں توجہ دلائی گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انبیاء کی ایک روش ہوتی ہے، حق کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی دوسروں کو چانس دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ خیبر میں لگاتار سب کو چانس دیا، اور جن کو علمدار بنا کر اور بڑا بنا کے بھیجا، وہ فوج کو کہہ رہے تھے یجبنہم، یعنی سردار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کے سب جو ہیں بزدل، کہنے والا کون ہے؟ اب یہ بزدل کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابیوں، اصحاب کو کہہ رہے ہیں۔ فوج کیا کہہ رہی تھی؟ یجبنہو، فوج کیا کہہ رہی ہے؟ کہ یہ بزدل ہے، یعنی فوج میں کتنے لوگ ہوں گے؟ یعنی لگاتار کئی سو اصحاب گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بھائی صاحب بزدل ہیں، ان کی گواہی ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ بالکل ماننی چاہیے، جب وہ کہہ رہے ہیں بزدل ہیں تو ماننی چاہیے۔ لیکن اشرف الانبیاء نے سب کو موقع دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی قلعہ فتح کر لیتے تھے، ہمیں تو چانس ہی نہیں دیا، فوراً علی کو آگے بڑھا دیا، ہم بھی کر لیتے یہ۔ لیکن جب سب ناکام ہو گئے تو اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا کہ میں کل علم دوں گا، پرچم دوں گا، کس کو؟ لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَائِيَةً رَجُلًا، مرد کو دوں گا۔ یہاں پر بھی مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ فلانا بھی جینڈر کے حساب سے ہے، لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ مرد ہے واقعی، یعنی شجاع ہے۔ صرف جینڈر کے اعتبار سے مرد ہونا کافی نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ ایک آدمی بہت خالص بات کرتا ہے تو کہتے ہیں پوچھیں کہ دوسرے والا مرد نہیں ہے؟ نہ، وہ بھی مرد ہے، لیکن بعض دفعہ
کم سے کم اردو اور عربی میں تو ایسا ہے، اور فارسی میں بھی ہے، اور لینگویج میں بھی ہوگا، اور میرے خیال میں تو انگلش گرامر میں بھی ہے، لٹریچر میں، کہ اس کو کہا جاتا ہے مین، ایک خاص لہجے میں، کہ پتہ چلتا ہے کہ ایواخن کائنڈ مین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پرچم دوں کس کو؟ رجلن کرارن غیر فرار، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب کچھ کیوں اتنے دن کام کیا؟ تاکہ مولا امیر المومنین کے فضائل ظاہر۔ اب یہ جو موضوع بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق سورہ توبہ سے کیا ہے؟ سورہ توبہ کو لے جانا تھا کچھ لوگوں کے پاس مختلف شہروں میں اور گاؤں دیہات میں، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ لے کر بھیجی جناب ابو بکر کے ذریعے، اور جب وہ راستے ہی میں تھے تو لوگوں کو تیزی سے بھیجا کہ بلاؤ واپس۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے، بلکہ اب جو الگ الگ استعمال الفاظ ہوئے وہ سب ہم بیان کر دیں گے، کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اے نبی یا تم جاؤ گے یا وہ جائے گا کہ جو تم سے ہے۔ تو یہاں پر ممکن ہے کوئی سوال کرے، اسی وجہ سے ہم نے گفتگو کو لمبا کیا، کیا رسول اللہ نے پہلی دفعہ غلطی کی تھی؟ نہیں، غلطی نہیں کی تھی، حکم خدا یہ تھا کہ پہلے بھیجو اور پھر اس کے بعد واپس لے لو۔ اور یہیں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جس کو ایک سورے کی تبلیغ کے لیے اجازت نہیں دی تو اپنے بعد پورا دین کیسے دے دیا؟ تو یہاں پر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وَأَنشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِيَأْخُذَ برات من ابی بکر، تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جاؤ اور جناب ابو بکر سے سورہ برات کو لے لو؟ وقال له ابو بکر، تو اس پہ جناب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، انزل فی شیء، کیا میرے لیے کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہو گیا؟ وقال له انه لا يؤدي انی الا علی، یہاں مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اس سورہ برات کو کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا سوائے میرے یا علی کے، سوائے میرے یا علی کے کوئی بھی نہیں لے جائے گا۔ اب یہ روایت بہت ساری کتب میں، مسند احمد میں، نسائی میں، ترمذی میں جو الفاظ بیان ہوئے ان کو بیان کر دیتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے لیے جو ان روایات میں تواتر کے ساتھ جو الفاظ بیان ہوئے، کیا بیان ہوئے؟ امرت ان لا یبلغه الا انا او رجل منی، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کی تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ میں یا وہ مرد کے جو مجھ سے ہے، رجل منی۔ پھر ایک جگہ بیان ہوا لن یعدی انک الا انت ورجل منک، اس کو کوئی نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ تم اے رسول اور وہ مرد کے جو تم سے، لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ، کہ ہاں یہ میں نے تم سے واپس لے لیے اور اسے کوئی نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ الا رجل منی، مگر وہ شخص کہ جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر ایک جگہ بیان ہوا لا یبلغها الا انا ورجل من اہل بیتی، اس کی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ یا تو میں اور یا وہ مرد کہ جو اہل بیت میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد بیان ہوا لا یبلغها الا انا او رجل من اہلی، کہ اس کی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا مگر یہ یا وہ کہ جو میرے اہل میں سے ہے۔ ایک جگہ اہل بیتی آیا، ایک جگہ اہل آیا۔ اور پھر ایک جگہ بیان ہوا لا یبلغها الا انا او رجل منی، یا یہ کہ وہ مرد کہ جو مجھ سے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب